بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفار کی نعمت ایک ایسی عظیم نعمت ہے جس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور استغفار کرنے والے کو اپنی رحمت میں چھپا لیتا ہے۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں استغفار کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے۔ انبیاء اکرام علیہ السلام اپنی امتوں کو استغفار کی دعوت دیتے رہے اور قوموں کے حق میں بارگاہ الہی میں استغفار کرتے رہے۔ ہمارے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم امت کی تعلیم کے لیے خود بھی استغفار فرماتے اور امت مسلمہ کو استغفار کی تعلیم و ترغیب بھی فرماتے، یہاں تک کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے منافقین کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر استغفار کرنے کی تلقین فرمائی، لیکن انہوں نے حاضری سے فرار اختیار کیا، مگر پھر بھی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے استغفار فرماتے رہے، یہاں تک کہ خالق کائنات جل جلالہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ یہ میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہیں، اس لیے ان کے لیے دعا تو درکنار، ان کی نہ تو نماز جنازہ پڑھنی ہے اور نہ ہی ان کی قبروں پر جانا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ایک مقررہ وعدہ تک اپنے چچا آزر کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہے۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں استغفار کی حقیقت و برکات سے آگاہی ضروری ہے، کیونکہ استغفار کرنا ہم گناہ گاروں کے لیے نسخہ بخشش اور شفا ہے۔ استغفار غفر سے بنا ہے، جس کے معنی ہے چھپانا یا چھلکا۔ استغفار کی برکت سے گناہ چھپ جاتے ہیں، چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ استغفار کرنے والے کو اپنی رحمت میں چھپا لیتا ہے، اس لیے اسے استغفار کہتے ہیں۔ اصطلاح میں استغفار گزشتہ گناہوں سے معافی مانگنا ہے، نیز زبان سے گناہ نہ کرنے کا عہد کرنا بھی استغفار ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے استغفار کرنے کا حکم، فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، تو اپنے رب کی ثنا کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کرو اور اس سے بخشش چاہو، بے شک وہ توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ نصر نازل ہوئی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز نہ پڑھی مگر اس میں یہ کہتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اے میرے اللہ تبارک تعالیٰ تو پاک ہے اور میں تیری حمد و ثنا کرتا ہوں، اے میرے پروردگار میرے لیے مغفرت فرما۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے، فرماتی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے رکوع و سجود میں اکثر یہی کلمات پڑھتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے، فرماتی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وصال سے پہلے کثرت سے پڑھتے تھے، سبحانک اللہم وبحمدک استغفرک واتوب الیک، پاک ہے تیری ذات اے میرے اللہ جل جلالہ اور تو تعریفوں والا ہے، میں تجھ سے بخشش چاہتا ہوں اور تیری طرف رجوع لاتا ہوں۔